طاقتور پیغمبر تھے، حضرت سلیمان خود بہت طاقتور پیغمبر تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ بادشاہت جو تھی نا وہ دی۔ تو یہ ہے کہ مختلف پیغمبروں کی مختلف کوالٹیز تھیں، لیکن تعلیم سب کی ایک تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوالٹیز تھیں تو تعلیم ڈیفرنٹ ہوگی، نہیں، سب پیغمبروں نے ایک ہی بات کی اور ایک ہی میسیج دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جس کی تعلیم ہر مذہب میں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز آپ کی کتاب میں تھوڑی سی غلط ہے، لیکن میں اس کی اصلاح کرنا چاہوں گی کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ خاندانوں میں، یعنی کہ ایک قوم کی طرف، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ڈیفرنٹ تھی، حضرت ابراہیم کو جو ہے نا اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، نمرود سے ان کا پالا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مختلف پیغمبروں کی اپنی اپنی قوموں کے لیے تعلیم تھی، لیکن اس میں ایک بات ڈالی گئی ہے، آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی تھی۔ تو نبوت کے ساتھ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملی تھی، لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، ان میں انہیں آگے تھوڑا سا یہ بتانا چاہیے تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت ڈیفرنٹ تھی، ان کو پوری دنیا پہ حکومت دی گئی تھی اور مختلف مخلوقات پہ حکومت دی گئی تھی، جنات پہ حکومت دی گئی تھی اور ہواؤں پہ حکومت دی گئی تھی، ان کے انڈر سارا کچھ ہی اللہ نے فرما دیا تھا۔ تو یہ فرق ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلمۃ اللہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے اپنے فرشتے کے ذریعے، اور فرشتے نے بھی حضرت مریم علیہ السلام پہ کچھ کلمات پڑھ کے پھونکے، جس کی وجہ سے کہ وہ جو تھیں وہ پریگننٹ ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت تھی جو اس نے کن کے ذریعے یہ سارا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس نے اتنی بڑی اتنی جو ہے وہ اتنے پلانٹس، اتنی گلیکسیز، اتنے بلیک ہولز، اتنا کچھ، اور آسمان، خود آسمان، ایک آسمان تک اب ہم پہنچ نہیں سکتے، تو 7 آسمان کی کیا حقیقت ہوگی یہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ 7 آسمانوں میں اللہ نے کیا کیا مخلوقات بنائی ہوئی ہیں یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو صرف ابھی اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگز میں ہی سائنس ابھی تک گھوم سکی ہے، لیکن آگے بیونڈ کیا چیز ہے یہ تو انسان کبھی مر کے ہی پتہ چل سکتا ہے، زندگی میں تو ناممکن ہے کہ اتنی جو ہے نا وہ باتوں کا پتہ چلے۔ بہرحال اللہ کا نالج اللہ جسے مرضی دے، کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، کہ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی اپنی مرضیاں ہیں کہ وہ جس کو چاہے جو مرضی علم عطا فرمائے۔ کیا قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوتی رہی، اور اس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کوڈ کروا لیا، اور اپنی زندگی میں ہی اس کی تمام آیات کو جیسے سیٹ کرنا تھا، جیسے رکھنا تھا، ہر واقعے کے بعد ہر آیت کو ایڈجسٹ کیا۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئیں۔ اب ہمیں جو ہے وہ ہمیں مختلف جو قوموں کو جو احکامات دیے، ہماری اور ان کی کتاب میں کیا فرق ہے؟ اب ہماری کتاب میں یہ فرق ہے کہ ہمیں ایک پراپر قانون شریعت دیا گیا ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے پہلے اتنی اتھینٹسٹی قانون کی
ان کتابوں میں نہیں تھی۔ شریعت کے احکامات تب بھی تھے، واقعات کے حساب سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلے کیے، پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو مختلف مسائل ہوتے تھے ان کے فیصلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا حل بتاتے تھے۔ تو یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ تمام کتابوں سے اسٹرانگ اسی لیے بنایا کہ اس میں پورا قانون ہے، اور قانون اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہمیں پورا ایک ہماری پوری زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے تھی کہ ہم ہر مسئلے کا حل کیسے کریں۔ تو ہم تو قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا لگے، لیکن قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنے کا سلیقہ کیسے سکھایا ہے۔ تو آگے ہے کہ جی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں سے ہے، اور اس کا لب لباب اس سارے جو ہے نا اس چیز کا جو اس میں بتائی گئی ہے۔ اینڈ پہ آپ نے یہ جو آپ کا پیج ہے نا، پیج نمبر 23، اس میں ایک سینٹنس پہ انہوں نے بات کو ختم کیا کہ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پہ عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ اس کا یہ والی لائن ہے، یہ جو ہے نا یہ اینڈ والی لائن جو ہے نا یہ تمام باتوں کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ضرور لکھنی ہے کیونکہ یہ ساری باتوں کا ایک کنکلوژن ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھنی ہے آپ نے۔ اب ہم آ جاتے ہیں درست جواب MCQs پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جی خلیفۃ اللہ۔ پھر وہ نبی جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہے روزہ، ٹھیک ہے جی۔ اور مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ مختصر جواب دیں، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ آسمانی صحیفے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے نا وہ کتابیں ہیں، اور یہ آسمان سے اتری ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کا چھوٹا سا مختصر سا جواب لکھنا ہے۔ کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہیں؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ تینوں موجود تھے۔ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ مشرکین جو ہوتے ہیں وہ کتاب پر ایمان، ایک تو ان کو کتاب نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس کتاب ہوتی ہے، یعنی وہ کتاب کے ماننے والے لوگ جو ہیں یا جن کو کتاب دی گئی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے عیسائی ہیں، جیسے یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو باقی کوئی پتھروں کو مان رہا ہے، کوئی درختوں کو مان رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کو وہ مشرکین یعنی جو شریک اللہ کے ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ ان کو اللہ پر یقین تو ہے کہ بھئی آخری طاقت وہی ہے، لیکن وہ ان کو ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ ایک مشرکین کی بھی دو ٹائپس ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا رب جو ہے نا وہ سورج ہے، انہوں نے مان لیا جی سورج ہے، ٹھیک ہے، اسی کی پوجا کرے جا رہے ہیں اور مرتے دم تک پوجا کرے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، یہ مشرکین میں سے تھے، کفار اور مشرکین عرب میں، کہ جو کہتے تھے جی کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ تو جو وسیلہ والے مشرکین ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ مشرک جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ درخت ہے وہ ہمارا خدا ہے، یا جو ہے نا اس قسم کے جو ایتھیسٹ ہے نا کہ جو خدا کا وجود سے انکار کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، کیونکہ مشرکین کی تمام ٹائپس ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب ہی دینا ہے، اس کا اس قرآن میں پورا اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں بات مکمل کر دی ہے کہ اس نے
فرما دی ہے کہ ان کا انجام، اگر یہ مرتے بھی اسی عقیدے پر ہیں تو انہوں نے سیدھا جہنم میں جانا ہے اور کوئی آپشن نہیں. لیکن اگر یہ موت سے آخری سانس سے پہلے پہلے اپنے دماغ میں سوچ لیتے ہیں یا عقیدہ چینج کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، یا بخشش کے کوئی ریلیکسیشن ہے. تو یہ ہے کہ مشرکین، کفار، کافر وہ ہوتا ہے جو بالکل مطلب اللہ کی آخرت کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ کافر تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے تھے، پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، کتابوں کا بھی مطلب جھٹلاتے تھے. جو جھٹلانے والا طبقہ ہے نا وہ ہے کافر، جو کہ سچ کو دیکھ کے بھی اس کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان میں اور ان میں اللہ کے نزدیک جو کیٹیگریز ہیں نا انہوں نے جانا، ان کا انجام ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ کافر کسی اور جہنم میں جائیں گے جو کہ تھوڑی بہت اچھی ہوگی، یا مشرکین کسی ایسی جہنم میں جائیں گے جہاں پہ تھوڑا بہت ریلیکسیشن، ایسا کچھ نہیں. جہنم اللہ نے جو بنا دیے ہیں نا ان میں جو ان کا انجام ہے وہ ایک ہی ہے سب کا. ٹھیک ہے، تو جن جن کو یہ پوچھتے رہے وہ بھی ان کے ساتھ سڑیں گے، جیسے بتوں کو پوچھتے تھے بت بھی ان کے ساتھ سڑیں گے، تاکہ انہیں سمجھ آئے، ان کے کھوپڑیوں میں عقل آئے کہ ہم نے یہ اپنی دنیا میں کیا کیا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اصل میں بات پسند کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سمجھ آنے کی. میں چاہتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے. پسند آنا نہ پسند آنا میرا خالی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے پسند کرے. میں چاہتی ہوں کہ کسی کو علم آ جائے، کسی کو شعور آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اصل بات پتہ چل گئی ہے، یا ہم جو ہے وہ ہمیں نالج مل گیا ہے، یہی کافی ہے.